قسط نمبر 24۔ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تمہارے بھائی کو کھانا دے کر آتی ہوں۔ علیزہ افرا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ ملزم کے لیے کھانا ٹرے میں رکھنے لگی، جبکہ افرا ٹھیک ہے بول کر وہاں سے جا چکی تھی۔ علیزہ کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی بالکنی میں ملزم کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ علیزہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور قدم بالکنی کی جانب بڑھائے، مگر ملزم کو فون پر مصروف دیکھ کر واپس مڑنے لگی۔ جب ملزم کی آواز اسے سنائی دی، یہی رکو، کچھ دیر میں آتا ہوں۔ ابھی ملزم کی بات سنی علیزہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور ملزم کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ملزم فون پر بات ختم کرتا کمرے میں آیا تو سامنے ہی علیزہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی نظر آئی، تو وہ بھی اس کے ساتھ بیڈ پر جا بیٹھا۔ درد تو نہیں ہو رہی؟ اب ملزم اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں اب ٹھیک ہے۔ علیزہ ملزم کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، جہاں نہ تو پہلے والی سنجیدگی تھی اور نہ ہی کوئی ناراضگی۔ وہ افرا کب سے میرا انتظار کر رہی ہے اور ماما بھی بلا رہی تھی مجھے، آپ کھانا کھائے میں چلتی ہوں۔ علیزہ نے ملزم سے بولا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور قدم آگے کی جانب بڑھائے، مگر ملزم اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ علیزہ نے سوالیہ نظروں سے ملزم کو دیکھا۔ ملزم نے اسے اپنے ساتھ لیے صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے اشارہ کیا جیسا کہنا چاہ رہا ہو کہ کھانا کھاؤ میرے ساتھ، مجھے بھوک نہیں ہے ابھی۔ علیزہ ملزم کا اشارہ سمجھتے ہوئے بولی، بھوک ہو یا نہ ہو کھانا تو میرے ساتھ ہی پڑے گا، چلو شاباش کھانا کھاؤ۔ ملزم پلیٹ میں کھانا نکالتا اپنی اور علیزہ کے سامنے رکھتا ہوا بولا تو علیزہ نے بیچاری سی شکل بنا کر ملزم کو دیکھا جو وہ اگنور کر گیا۔ کھانا کھا کر ملزم کمرے سے نکل گیا تھا۔ اسے عالم صاحب کا پیغام آیا تھا، وہ بلا رہے تھے، شاید ملزم نے کہیں جانا تھا عالم صاحب کے ساتھ، جبکہ علیزہ تیار ہو کر اب کمرے سے باہر نکلی تھی کیونکہ اسے بھی رضیہ بیگم کا پیغام آیا تھا کہ مہمان آ گئے ہیں اور وہ علیزہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ علیزہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہاں بہت سی خواتین موجود تھیں، جبکہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر علیزہ کنفیوز ہوئی۔ السلام علیکم۔ علیزہ نے لاؤنج میں داخل ہوتے مشترکہ سلام لیا۔ وعلیکم السلام، ادھر آؤ بچے۔ رضیہ بیگم نے علیزہ کو پیار بھرے لہجے میں اپنے پاس بلایا تو علیزہ چلتی رضیہ بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ ان سے ملو، یہ سب گاؤں سے آئی ہیں تم سے ملنے۔ رضیہ بیگم صاحب بیٹھی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو علیزہ مسکرا کر خوش دلی سے سب سے ملی۔ ماشاءاللہ رضیہ بیگم، آپ کی بہو تو بہت پیاری ہے، اللہ سدا خوش رکھے۔ ان میں سے ایک عورت مسکراتے ہوئے بولی، ہمارے ملزم کی پسند تو بہت لاجواب ہے بھائی، یہ تو کوئی پری بھی لایا ہے۔ ایک درمیانی عمر کی عورت علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر اسے ایسے ہی وہ عورتیں باتیں کر رہی تھیں، مگر علیزہ کو ایک منٹ کے لیے بھی اٹھنے نہیں دیا تھا۔ اب تو وہ اکتانے لگی تھی۔ افرا علیزہ کو ڈھونڈتی لاؤنج تک آئی تھی، مگر سامنے اس کے درمیان ایسے بیٹھے دیکھ کر وہیں رک گئی، جبکہ علیزہ کی نظریں افرا پر پڑتے ہی وہ خوش ہو گئی، چلو کم سے کم وہ تو اسے یہاں سے نکال ہی لے گی۔ علیزہ نے التجائی نظروں سے افرا کی طرف دیکھا تو افرا فوراً سمجھ گئی کہ علیزہ سخت اکتائی ہوئی ہے، اب وہ اسے یہاں سے لے جانے کی ترکیب سوچ رہی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد اسے ایک آئیڈیا سوچا، اس نے فوراً اپنا فون نکالتے ملزم کو کال کی اور قدم علیزہ کی طرف بڑھائے، بھابھی بھائی کی کال ہے، آپ بات کر لیں۔ افرا فون علیزہ کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی تو علیزہ نے فون تھام لیا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے یہاں ہی کر لو بات، ہم کون سا سن رہے ہیں؟ ایک عورت علیزہ کو مشکوک نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی تو علیزہ نے افرا کی طرف دیکھا، نہیں وہ یہاں بہت شور ہے، سگنل بھی نہیں آتے صحیح سے، بھابھی آپ باہر جا کر بات کریں۔ افرا بولتی علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئی، کہیں کوئی پھر سے وہ عورت سوال نہ کرے۔ ہائے اللہ شکر ہے، میرا تو سانس بند ہو رہا تھا، تمہارے گاؤں کی عورتیں کتنی عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں۔ توبہ، علیزہ باہر آتی نان سٹاپ بولتی جا رہی تھی، جبکہ فون پر ملزم اس کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ بھابھی پہلے بھائی سے بات تو کر لے، وہ کال پر ہے۔ افرا فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی جو علیزہ کے ہاتھ میں تھا۔ ہے تم نے سچی میں کال کی تھی؟ علیزہ حیران ہوتے ہوئے افرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اب بات کر لیں آپ۔ افرا نے پھر یاد دلایا تو علیزہ نے فوراً فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ علیزہ نے ہلکی آواز میں سلام لیا۔ وعلیکم السلام بیگم، کس نے عجیب باتیں کر دی؟ ملزم مسکراتا ہوا بولا، کسی نے نہیں۔ علیزہ تھوڑا گھبراتے ہوئے بولی، تمہارا فون کہاں ہے؟ ملزم نے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ کمرے میں ہے۔ کیوں کیا ہوا؟ علیزہ سامنے نظر جماتے ہوئے بولی، جہاں وہ عورتیں اب واپس جا رہی تھیں۔ کچھ نہیں، میں بس آتا ہوں تھوڑی دیر تک، پھر آ کر بتاؤں گا کیا ہوا، ملزم علیزہ کو تنگ کرتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کی بات کا مطلب کس طرف جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا؟ علیزہ نے تعجب سے پوچھا۔ گھر آ کر بتاؤں گا، تیار رہنا، خدا حافظ۔ ملزم بولتا فون کاٹ گیا، جبکہ علیزہ الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا اس نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا۔ ہو گئی بات، یہ لو۔ علیزہ افرا کی طرف فون بڑھاتے ہوئے بولی تو افرا اپنا فون لیتی علیزہ کے ساتھ اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ اس سے ملیں بھابھی، یہ میری خالہ کی بیٹی ہے صبا۔ افرا علیزہ کو اپنی خالہ کی بیٹی سے ملواتے ہوئے بولی، او تو تم ہو ملزم کی بیوی؟ وہ علیزہ کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتی ہوئے بولی،
جبکہ لیزا کو اس کا یہ انداز بالکل پسند نہ آیا۔ ہاں یہی مقسم بھائی کی بیوی ہے اور تمہیں پتہ ہے بھائی نے اپنی پسند سے شادی کی ہے، افرا اسے جتانے والے انداز میں بولی۔ پسند وہ بھی اتنی سادہ، مجھے تو لگا تھا وہ کوئی اپنی سٹینڈرڈ کی لڑکی سے شادی کرے گا، مگر یہاں تو کچھ اور ہی دکھائی دے رہا ہے۔ وہ لیزا کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی یہ بات الیزا کے دل کو تیر کی طرح لگی تھی۔ میری بھابھی سب سے الگ ہے اور میری بھابھی کو ایسی فضول لڑکیاں پسند نہیں، اور میری بھابھی لاکھوں میں ایک ہے۔ اگر بھائی نے انہیں پسند کیا ہے تو میری بھابھی کوئی عام لڑکی نہیں ہو سکتی، سب سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے ہم سب کے لیے، افرا فخر سے بولی اور الیزا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لیے وہاں سے چلی گئی۔ ملزم گھر میں داخل ہوا تو اسے لاؤنج سے ڈھولک کی آواز سنائی دی تو قدم لاؤنج کی جانب بڑھائے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا، دیکھا سب لڑکیاں پیچھے گول گھیر بنائے بیٹھی تھی اور ان سب کے درمیان افرا اور الیزا ڈھولک لے کر بیٹھی تھی۔ افرا کا رخ ملزم کے سامنے تھا جبکہ الیزا کی بیک تھی اور ڈھولک بجانے کا ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر اسے ڈھولک نہیں بجانی آ رہی تھی، جبکہ الیزا کو ڈھولک الٹی سیدھی بجاتے دیکھ کر سب لڑکیاں کہکا لگا کر ہنس رہی تھی۔ اف بھابھی ایسے نہیں بجانی نا، افرا الیزا کو پھر سے غلط بجاتے ہوئے بولی۔ مجھ سے تو نہیں ہوتا، یہ تم ہی کرو، اسے الیزا ڈھولک کی افرا کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی تو افرا نے اپنی ایک کزن کی طرف ڈھولک دھکیل دیا اور وہ لڑکی اب مہارت سے ڈھولک بجا رہی تھی۔ ڈھولک میں تال ہے، پائل میں چھن چھن، گھونگھٹ میں گوری ہے، سیرے میں ساجن، سب لڑکیاں ایک ہی آواز میں گا رہی تھی، جبکہ الیزا مسکراتی ساتھ تالیاں بجا رہی تھی کیونکہ ایسے گانے تو اسے آتے ہی نہیں تھے۔ ملزم نے اپنا فون نکال کر افرا کو میسج کیا، جبکہ افرا نے وہ میسج پڑھ کر ملزم کی طرف دیکھا تو اس نے الیزا کو بھیجنے کا اشارہ کیا۔ بھابھی آپ کو بھائی بلا رہے ہیں، افرا الیزا کے کان کے پاس بولی۔ کیوں؟ الیزا نے افرا سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ میں تو نہیں جا رہی، الیزا منہ بناتے ہوئے بولی۔ جائیں بھائی، کوئی ضروری کام ہوگا، افرا نے سمجھانا چاہا۔ وہ منہ بناتی اٹھ گئی کیونکہ ملزم اس کا سارا مزہ کرکرا کر چکا تھا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کا بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔